أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. اولا تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سبا ہے. بعدہ درود اور سلام ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان عظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین وامام القبلتین وامام الحرمین وامامنا فی الدنیا وامامنا فی الآخرہ وامامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کیوں کی جاتی ہے اور ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں. دیکھیے میرے دوستو، ہم اور آپ پچھلے 8-10 سالوں سے یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ کفار اور مشرکین کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اتنی زیادہ بغض، عداوت اور دشمنی، حسد اور جلن رچ اور بس گئی ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً ہر آنے والے سال کے اندر کبھی نہ کبھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر کے گستاخیاں کرتے ہیں. کبھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاکہ بناتے ہیں، کبھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں، کبھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شادیوں کو لے کر کے اعتراض کرتے ہیں، کبھی اسلام اور مسلمانوں کو دنیا کے لیے خطرہ قرار دیا جاتا ہے، کبھی قرآن کے اوراق جلائے جاتے ہیں. یہ پچھلے 8-10 سالوں سے مسلسل ایسا ہوتا آ رہا ہے. کبھی آپ نے سوچا، کبھی آپ نے غور و فکر کیا کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ پچھلے 8 سالوں سے ہمارے ہندوستان کے اندر، ہمارے ملک کے اندر اسلام اور مسلم دشمنی کچھ زیادہ ہی ابھر کر کے سامنے آئی ہے. ایسا کیوں ہے؟ تو دیکھیے، میری نظر میں اس کے 3 سب سے بڑے اسباب ہیں، سب سے بڑے اسباب ہیں، اور جب آپ سنیں گے تو آپ کو بھی یہ بالکل ہی سچی اور بالکل ہی حقیقی بات نظر آئے گی. سب سے پہلی وجہ وہ یہ ہے کہ اسلام کے خلاف اول اور فول بک کر کے، قرآن کے خلاف کچھ بول کر کے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے جو کفار اور مشرکین ہیں وہ مسلمانوں کو جذبات میں لانا چاہتے ہیں. غور سے سنیے گا، میری ہر بات کو ذرا غور سے سنیے. مسلمانوں کو جذبات میں لانا چاہتے، کیوں؟ تاکہ جب مسلمان جذبات میں آئے تو کوئی ایسی حرکت کرے، کوئی ایسا قدم اٹھائے، مسلمان جذبات میں آ کر کے کوئی ایسا کام کرے جس کی وجہ سے مسلمانوں کو مارنے، پیٹنے اور مسلمانوں کو قتل کرنے، مسلمانوں کو برباد کرنے، مسلمانوں کے جان اور مال کو ختم کرنے کا ہمیں موقع مل جائے. میری اس بات میں کتنی سچائی ہے، آپ پچھلے ہفتے میں جو ہونے والا واقعہ ہے اور جس کی وجہ سے مسلمانوں نے جب اپنا رد عمل پیش کیا، مسلمانوں نے احتجاج کیا،
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں جب گستاخیاں کی گئی تو مسلمانوں نے اپنا رد عمل ظاہر کیا، اور یہی چاہتے تھے وہ. کیا ہوا؟ رانچی کے اندر ایک 14 سالہ بچے کو گولی مار دی گئی، اور بھی ایک آدمی ہلاک و برباد ہوا. آج ہی کی منصف پیپر کی خبر ہے 10,000 لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے. یو پی شہر کے اندر کیا ہوا کہ جب احتجاجی ریلی نکالی گئی تو مسلمانوں کے اوپر لاٹھیاں چارج کی گئی. جو مسلم نوجوان تھے انہیں لاک اپ میں بند کر کے ان کے اوپر بے تحاشا ظلم ڈھایا گیا. کچھ کیا نہیں، مسلم ہونے کی وجہ سے، صرف ایک میسیج شیئر کرنے کی وجہ سے ایک مسلمان گھر کے اوپر بلڈوزر چلا دیا گیا، ملیا میٹ کر دیا گیا. دیکھیے یہی وہ چاہتے ہیں. یہ جو گستاخی کر رہے ہیں ایک پلاننگ اور ایک منصوبے کے تحت، کہ ہمارے اس بات کو لے کر کے، ہمارے اس کومنٹ کو لے کر کے مسلمان جب احتجاج کریں گے، مسلمان جب ریلیاں نکالیں گے تو ہمیں مسلمانوں کے خلاف ایکشن لینے کا موقع ملے گا. اور ایسا ہی ہوا. دشمن اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، اور مسلمان جذبات میں آ کر کے نہ تو اپنے نبی کا دفاع کر سکے اور نہ ہی اپنی بات کو منوا سکے. دیکھیے کہ جس نے گستاخی کی وہ عیش اور آرام سے ہے، جس نے گستاخی کی وہ آزاد ہے، اور جس نبی کے خلاف گستاخیاں کی گئی اس کے ماننے والوں کو جیل میں ڈال دیا گیا. یہ کیسا انصاف ہے، یہ کیسا طور اور طریقہ ہے میرے دوستو. یہی وجہ ہے کہ ہر آنے والے دنوں کے اندر، مہینوں کے اندر، ہر 6 مہینے، سال میں کچھ نہ کچھ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بکا جاتا ہے. دوسری وجہ جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ بھی ذرا سن لیجیے، کہ جب یہ کفار اور مشرکین ہر سال میں، مہینے میں یہ دیکھتے ہیں اور یہ سنتے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو کر کے کسی نے اسلام قبول کر لیا، اور اسلام قبول کر کے وہ علل اعلان یہ کہتے ہیں کہ اسلام سے زیادہ سچا مذہب کوئی نہیں ہے. ابھی پچھلی 2 مہینہ پہلے اپریل مہینے کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ کیرلا کے ایک موٹیویشنل ٹیچر نے، سابری مالا جن کا نام تھا، اس نے اسلام قبول کیا. اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، پوری دنیا میں ہو رہے ہیں. تو جب یہ کفار اور مشرکین یہ دیکھتے ہیں کہ ارے ان کا آدمی اسلام قبول کر رہا، جو اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اسلام کو سچ ماننے لگے ہیں، تو ان کے دلوں کے اندر ڈر اور خوف آ جاتا ہے کہ کیا پتہ ان کے مذہب کے ماننے والے لوگ اسلام کو سچ ماننے لگے، اسلام کو قبول کرنے لگے. کہیں ایسا نہ ہو کہ پوری دنیا میں اسلام چھا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہو جائے. یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ اسلام اور مسلمانوں کو دنیا کا سب سے بڑا خطرہ قرار دیتے ہیں، اور کچھ نہیں ہے. وہ اسلام کے غلبے سے ڈرتے ہیں، اور وہ ڈرتے رہیں گے. لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ واضح طور پر بیان فرما دیا ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. کہ یہ لوگ یہ چاہتے ہیں، ان لوگوں کی یہ کوشش ہے، یہ فکر ہے کہ ہم اسلام کو اپنی پھوکوں سے مجھا دیں گے، اپنی نچلی حرکتوں سے اسلام کو بدنام کر دیں گے، اسلام کو مٹا دیں گے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسلام کے بول بالا کو روک لیں گے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. واللہ متم نورہ، اللہ اپنی نور کو مکمل کر کے رہے گا. اسلام جہاں تک پھیلنا ہے وہاں تک پھیلے گا. اور جانتے ہیں جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیشین گوئی بھی ہے کہ قیامت سے پہلے پہلے اللہ رب العالمین پوری دنیا کے اندر ہر گھر میں اسلام کو گھسا دے گا، چاہے وہ عزت کے ساتھ ہو یا پھر چاہے ذلت کے ساتھ ہو. ہر گھر میں اسلام پہنچ جائے گا. یہ دور تو وہی دور ہے. اللہ نے فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافروں کو یہ بات ناپسند ہو لیکن اسلام کا بول بالا ہو کر کے رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ
قدرت نے اسلام کی فطرت میں ایسی لچک رکھ دی ہے، قدرت نے اسلام کی باتوں کے اندر، اسلام کے احکام کے اندر، اسلام جو مذہب ہے اس کے اندر اتنی لچک رکھ دی ہے کہ یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ جتنا ہی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بولا جائے گا، اسلام اتنا ہی پھیلے گا اور اسلام اتنا ہی پھولے گا۔ یاد رکھ لیجئے میرے دوستو۔ تیسرا جو سب سے بڑا ریزن ہے، ذرا غور سے سنیے، ہمارے ملک کے حساب سے کبھی آپ نے سوچا نہیں ہوگا لیکن ایسا ہی ہو رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 8 سال سے جب سے سیاست کی گدی بدلی ہے تب سے اسلام اور مسلمانوں کی جو دشمنی ہے وہ کھل کر کے سامنے آئی ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا جانتے ہیں؟ سنیے، سب سے بڑا ریزن، اسلام اور مسلمانوں کا نام لے کر کے لوگ جو ہے شائن ہونا چاہتے ہیں، لوگ اخبار کی سرخیوں میں آنا چاہتے ہیں۔ کچھ لوگ اسلام اور مسلمانوں کا نام لے کر کے ٹی وی کے کیمرے میں آنا چاہتے ہیں۔ اسلام اور مسلمانوں کا نام لے کر کے لوگ اپنی سیاست کی شروعات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کا نام لے کر کے بہت سارے جو کرپٹ لوگ ہیں، بہت سارے جو قاتل لوگ ہیں، بہت سارے جو بلاتکاری لوگ ہیں، وہ اسلام اور مسلمانوں کا نام لے کر کے جیل کے سلاخوں میں جانے سے بچنا چاہتے ہیں۔ اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کر کے جو راجہ اور مہاراجہ لوگ ہیں، سمجھ گئے ہوں گے آپ، جو آقا لوگ ہیں، ان کو خوش کر کے اپنی جو سیاسی اور سیاست کی ڈوبتی نیا ہے اس کو بچانا چاہتے ہیں۔ اور دیکھیے، تاریخ گواہ ہے کہ پچھلے 8-10 سالوں سے مسلمانوں کو جو تکلیف دی جا رہی ہے اور جن جن لوگوں نے ایسا کیا ہے ان کے ساتھ بہت سارے سمجھ لیجئے کہ سلوک کیے گئے ہیں۔ پچھلے کچھ سالوں سے کبھی مسلمانوں کو گائے کے نام پر موب لنچنگ کی گئی، کبھی مسلمانوں کو NRC اور NPR کے نام پر ڈرایا گیا، کبھی مسلمانوں کو چوری کے نام پر مار دیا گیا، کبھی داڑھی اور ٹوپی کے نام پر مسلمانوں کو ڈرایا گیا۔ ایسا ہی ہو رہا ہے نا۔ لیکن ایک بات جو آپ نے نوٹس نہیں کی ہوگی کہ جن جن لوگوں نے ایسا کیا اور جو لوگ مسلمانوں کی دشمنی میں آگے آگے رہے، ان کو پھولوں کا ہار پہنایا گیا، ان کو الیکشن کی ٹکٹ دی گئی، ان کے ساتھ خصوصی رعایات کی گئی، بلکہ بسا اوقات ایسا بھی ہوا کہ ان کو حفاظتی دستہ بھی دیا گیا، باڈی گارڈ بھی دیے گئے۔ ایسا بھی ہوا ہے، بلکہ ایسا بھی ہوا کہ جو لوگ مسلمانوں، اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی میں آگے آگے رہے، ایسے لوگ اگر قاتل تھے تب بھی، ایسے لوگ اگر بلاتکاری تھے تب بھی، ایسے لوگ اگر کرپٹ تھے تب بھی انہیں حکومت نے کلین چٹ دے دیا، باعزت بری کر دیا، کلین چٹ دے دیا کہ نہیں، ایسا انسان تو کوئی ہے ہی نہیں، سب سے زیادہ پاکیزہ انسان ہے۔ یہ ان لوگوں کے ساتھ کیا گیا جنہوں نے اسلام اور مسلم دشمنی میں سب سے آگے آگے رہے، شائن ہونا چاہتے ہیں، ہیرو بننا چاہتے ہیں۔ راجہ اور مہاراجہ اور حکومت کے جو عہدے داران ہیں، ان کی نظر میں اچھا بننے کے لیے اور اپنی سیاست کی شروعات کرنے کے لیے، لیڈر بننے کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑا حقیقت ہے میرے دوستو۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، جو لوگ بھی اس کے اندر آگے آگے رہے وہ سیاست میں بہت آگے بن گئے، اور اسے ہمارے جو ہندو بھائی ہیں ان کے سامنے میں ہیرو بنا کر کے پیش کیا گیا کہ دیکھو یہ تمہارا ہیرو ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کی نوکریاں گئی، ان کی انہیں فکر نہیں ہے، ان کی تجارتیں نقصان ہو رہی ہے، اس کی انہیں فکر نہیں ہے، ان کا جانی اور مالی نقصان ہو رہا ہے، اس کی انہیں فکر نہیں ہے، بس یہ ہمارے قوم کا ہیرو ہے۔ یعنی اتنا دشمنی بڑھتی گئی ہے میرے دوستو۔ یہ 3 سب سے بڑے اسباب ہیں جس کی وجہ سے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی میں اس طرح کی حرکتیں کی جاتی رہی ہیں۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے میرے دوستو کہ ہم کیا کریں؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے، ہم کیا کریں اور نہ کریں؟ ہمارے پر ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں جب ایسے حالات ہیں، جب اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، جب اسلام اور مسلمانوں کو آڑے ہاتھوں لیا جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے اور کیا نہ کریں؟ یہ میرے خطبہ جمعہ کا سب سے اہم حصہ ہے میرے دوستو، اور آپ یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ میں چن کر کے اور لکھ کر کے نوٹ کر کے اپنے ذہن و دماغ میں بیٹھا کر کے میں یہ باتیں آپ کے سامنے میں لے کر کے آیا ہوں، اور جن جن لوگوں نے ہماری باتوں کو پڑھا الحمدللہ سب نے کہا کہ وقت اور حالات کی مناسبت سے یہی تو ضروری پیغام ہے۔ سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ جانتے ہیں کہ جس اسلام کے خلاف دشمنان اسلام اتنے اتحاد اور اتفاق کے ساتھ محنت کر رہے ہیں، اسی اسلام کو ہم مضبوطی سے تھام لیں اور اسی اسلام کو پھیلانا شروع کریں۔ کافروں کو کیسی فکر ہے، دیکھیے اسلام سے کتنا ڈر و خوف ہے۔ ہمارے پاس اتنا بڑا قیمتی خزانہ ہے، ہمیں احساس نہیں ہے۔ ہم جو ہے مسلمان کہلانا نہیں چاہ رہے، ہمیں مسلمان کہلانے میں شرم آ رہی ہے۔ ڈر اور خوف کے اندر ہمیں مبتلا کر دیا گیا میرے دوستو۔ یہ جان بوجھ کر کے کیا جا رہا ہے؟ یعنی میں آپ کو کیا بتلاؤں کہ ہندوستان کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ دھیرے دھیرے مسلمانوں کو ڈر اور خوف کے اندر مبتلا کیا گیا ہے۔ یاد کیجئے شروع سے کبھی گائے کے نام پر مسلمان کو مارا گیا، کبھی جو ہے NRC NPR جیسا کہ ابھی آپ نے سنا، کبھی جو ہے چوری کے نام پر، کبھی جو ہے حکومت کے خلاف یہ جو ہے ہندوستان کے باغی ہے اس کے خلاف ڈرایا گیا، کبھی جو ہے ابھی کچھ دن پہلے آذان کے نام پر ڈرایا گیا۔ یعنی ایک ختم ہوتا ہے دوسرا مسئلہ لایا جاتا ہے۔ ابھی بابری مسجد کا ختم نہیں ہوا تھا کہ گیان واپی مسجد کا مسئلہ اٹھا دیا گیا۔ یہ جان بوجھ کر کے تاکہ مسلمان یہ اسلام سے بدزن ہو جائے، تاکہ مسلمان اسلام کو چھوڑ دیں۔ میرے دوستو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے ایسے وقت میں کہ ہم اسلام پر مضبوطی سے جم جائیں، مکمل اسلام میں داخل ہو جائیں اور اسلام کی نشر و اشاعت کریں۔ جب تک ہم اللہ کے دین کو نہیں پھیلائیں گے تب تک ہماری مدد نہیں کی جائے گی، سنیے، اور تب تک ہم ڈر اور خوف کے سائے میں جئیں گے، اور جب تک ہم اسلام کو پھیلائیں گے نہیں تب تک یہ ظلم و ستم کے بادل ہٹائے نہیں جائیں گے۔ سنیے، یہ صرف ایک آدمی کا کام نہیں ہے، یہ صرف عالموں کا حافظوں کا کام نہیں ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام کی نشر و اشاعت کرے، اسلام کا پیغام دور تک پھیلائے، اسلام کا پیغام غیر مسلموں تک پہنچائے۔ آج ہم نے اسلام کو چھپا لیا ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں یہ جو اسلام ہے، یہ جو قرآن ہے ہمارے باپ کی جاگیر ہے، یہ صرف مسلمانوں کا ہے، غیروں کا نہیں ہے۔ کہتے کہ قرآن یہ غیر کو نہیں دینا، ناپاک رہتا، خود ناپاک رہتا، کبھی غسل نہیں کرتا، پیشاب کیا پیخانہ کیا تو پانی استعمال نہیں کرتا، اور بولتا کہ یہ دوسروں کو قرآن نہیں دینا، وہ ناپاک رہتے۔ ہم نے چھپا لیا ہے۔ جب ہم نے اسلام کی نشر و اشاعت روک دی، اللہ نے اس طرح کے ظلم و ستم کو ہمارے اوپر ڈال دیا ہے، اور یہ قرآن مجید کے اندر ہے۔ جب تک ہم اسلام کو پھیلانا شروع نہیں کریں گے تب تک یہ ظلم و ستم کے بادل ہمارے اوپر سے ہٹائے نہیں جائیں گے۔ سنیے، اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ بیان فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ تمہارے قدم جما دے گا۔ یہی تو اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ کے دین کی مدد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد یہی ہے کہ اللہ کا پیغام ہم غیروں تک پہنچائیں، اللہ کا پیغام ہم بتلائیں، اسلام کیا ہے ہم بتلائیں، قرآن کیا ہے ہم غیروں تک بتلائیں۔ ہمیں خود نہیں معلوم ہے تو ہم کیا بتلائیں گے؟ ہم جمعہ کے نمازی رہیں گے تو ہم کیا بتلائیں گے؟ بولیے۔ تبھی تو اس طرح کا ظلم و ستم ڈھائے جا رہا ہے ہمارے اوپر، اور یہ نہیں ہٹیں گے۔ سنیے، اللہ کا وعدہ ہے تم میرے دین کی مدد کرو میں تمہاری حفاظت کروں گا، تم میرے دین کو پھیلاؤ میں تمہارے پاؤں جما دوں گا، تم کو کوئی ڈرانے والا نہیں ہوگا۔ اور سنیے، جب تک ہم اللہ کے دین کو نہیں پھیلائیں گے نا
تب تک یہ ظلم اور ستم ہمارے ساتھ ہوتا رہے گا. ہماری دکانیں لوٹی جاتی رہیں گی، ہمارے مکان توڑے جاتے رہیں گے، ہمارا قتل ہوتا رہے گا، ہمارے بچوں کا قتل ہوتا رہے گا. کب تک؟ جب تک ہم دین کو پھیلانا نہیں شروع کریں گے. دین کو پھیلانا شروع کریں گے، دین کی نشر و اشاعت کریں گے، اللہ اپنے آپ اس طرح کے تمام عذاب کو ہم سے اٹھا لے گا. دلیل ترمذی شریف کی روایت ہے اور یہ بالکل ہی صحیح روایت ہے. جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قسم کھائی، والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم. کہا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو. سنیے، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو قریب ہے کہ اللہ تمہارے پر عذاب کو نازل کر دے گا. اللہ اکبر. اللہ تمہارے پر عذاب کو نازل کر دے گا. اور پھر ثم تدعونہ، دعائیں مانگو گے تمہارے لیے خانہ کعبہ کے امام صاحب دعائیں مانگیں گے، تم مسجدوں کے اندر رو گے، گڑ گڑاؤ گے، اجتماعی دعا کرو گے، انفرادی دعا کرو گے، تہجد کی نماز میں کھڑے ہو کر کے تم اللہ سے دعائیں مانگو گے، لیکن فلا یستجاب لکم، تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی. اللہ اکبر. آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے. ہمارے لیے امام صاحب دعا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ قاری سدیس، قاری شریم جو ہیں، ہم مسلمانوں کا نام لے لے کر کے دعائیں کر رہے ہیں، ہم بھی دعائیں کر رہے ہیں، لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے. یہ ظلم و ستم کے جو گھنے بادل ہیں ہٹنے کا نام نہیں لے رہا ہے. یہ ظالم لوگ مٹنے کا نام نہیں لے رہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کے دین کو پھیلانا بند کر دیا ہے. ہم نے امر بالمعروف والنہی عن المنکر کو چھوڑ دیا ہے. وہ کر رہا ہے، ہم کو کیا ہے، ہم آرام سے، ہم اچھے، بس سب صحیح ہے. اسی لیے تو آج ہمیں یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے میرے دوستو. یہ حقیقت ہے، یہ اللہ کی اور جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے میرے دوستو. یاد کیجئے صحابہ کرام کو. صحابہ کرام اور خیر القرون کے جو لوگ تھے، ان لوگوں نے اسلام کو پھیلایا، ان لوگوں نے اسلام کا بول بالا کیا، تو اللہ نے انہیں غلام سے بادشاہ بنا دیا. حضرت عمر کیا تھے؟ اونٹ چرایا کرتے تھے مکہ کے اندر، غلام تھے. حضرت ابو بکر کیا تھے؟ حضرت عثمان، حضرت علی کیسے لوگ تھے، کتنے غربت کی زندگی گزارا کرتے تھے. کوئی ان کی اوقات نہیں تھی، کوئی حیثیت نہیں تھی. اسلام آنے سے پہلے مکہ کے اندر ان کی کوئی طاقت اور قوت نہیں تھی. کبھی کوئی ادھر سے حملہ کرتا، کبھی کوئی ادھر سے حملہ کرتا، کبھی کوئی ادھر سے مارتا، کبھی کوئی ادھر سے مارتا. یہ تھی ان کی حالت. لیکن جیسے ہی ان غلاموں نے، ان کمزوروں نے، جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، جن کی کوئی اوقات نہیں تھی، جب اسلام کو ایکسپٹ کیا، جب اسلام کو قبول کیا اور اسلام کا بول بالا کیا، اسلام کو پھیلایا، تو اللہ نے مشرق سے لے کر کے مغرب تک، شمال سے لے کر کے جنوب تک، اللہ رب العالمین نے انہیں بادشاہ بنا دیا. اللہ اکبر. 22 لاکھ مربع میل، 22 لاکھ ادھر، 22 لاکھ ادھر، 22 لاکھ ادھر، 22 لاکھ ادھر، اتنی لمبی چوڑی حکومت کر کے گئے وہ لوگ. خلیفہ ہارون رشید کہا کرتا تھا بادل کو دیکھ کر کے کہ اے بادل، تجھے جہاں برسنا ہے برس، آخر کار تیرا جو ٹیکس ہے وہ میرے پاس ہی آئے گا. اللہ اکبر. کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ کے دین کو بلند کیا، اللہ نے انہیں بلند کر دیا. ہم نے اللہ کے دین کو چھوڑ دیا، اللہ نے ہم کو اور آپ کو ذلیل کر دیا، اور ہم کو اور آپ کو کافروں کے ہاتھوں ہلاک و برباد ہونے کے لیے چھوڑ دیا. اب بھی وقت ہے میرے دوستو، ہم اسلام کی نشر و اشاعت کریں، اسلام کو پھیلائیں، اپنی طاقت پر پھیلائیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے میری طرح تقریر کریں. آپ کہیں گے مولانا میں آپ کی طرح تقریر کہاں کر سکتا ہوں؟ آج کل کوئی ضروری نہیں ہے تقریر کرنا. آپ اسلام کی کچھ باتیں دوسروں کو بتا سکتے ہیں. آپ اسلام کے بارے میں کتاب اور پمفلیٹ جو ہے تقسیم کر سکتے ہیں. آپ قرآن جو ہے تیلگو زبان میں، انگلش میں، کنڑ میں، ملیالم میں، ہندی میں، اردو میں تقسیم کر سکتے ہیں. یہی تو ہے اسلام کی نشر و اشاعت. دوسری جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے میرے دوستو،
کہ اسلام کو ہم پھیلائیں۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہے تو ہم مسلمان، ہندوستان کے مسلمان اپنے ملک میں رہتے ہوئے حکمت عملی کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دفاع کریں، اور یہ ہمارے پر فرض اور واجب ہے۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ہے کہ ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دفاع کریں، اور اگر نہیں کریں گے تو ہم گنہگار ہو جائیں گے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ جو لوگ اس نبی کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں، ایسے لوگ اپنے نبی کی حمایت کرتے ہیں، اپنی نبی کی مدد کرتے ہیں اور قرآن کی پیروی کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ایسے ہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ دیکھیے، اگر ہم اور آپ اپنی ملک اور اپنے سرزمین پر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اللہ نے یہ کہا کہ اپنے نبی کی حمایت کرو، اپنے نبی کی مدد کرو۔ مدد کسے کہتے ہیں؟ یہ کہ ہم جو ہے جلوس نکالے، ریلی نکالے اور جذبات میں آ جائیں؟ میرے دوستو، مدد اسے نہیں کہتے ہیں۔ آج کا جو زمانہ ہے، آج کا جو دور ہے، یہ عقل کو استعمال کرنے کا دور ہے، طاقت کو استعمال کرنے کا دور نہیں ہے۔ یہ ابھی میں بتلاؤں گا اس کے بعد کیسے اور کس طرح سے۔ یہ طاقت کو استعمال کرنے کا دور نہیں ہے۔ آج جسمانی طاقت اور قوت سے زیادہ عقل کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کے پاس عقل ہی نہیں ہے۔ مسلمان جذبات میں آتے ہیں اور جو کفار اور مشرکین چاہتے ہیں وہی کر دیتے ہیں، اور الٹا یہ ہو جاتا ہے کہ خود اپنا نقصان کر لیتے ہیں۔ اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کا ایک بہانہ دے دیتے ہیں۔ دیکھیے کہ اکثر و بیشتر مسلمان یہ سوچتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی تو ہم ریلی نکالیں، ہم احتجاج کریں۔ چلیے ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں احتجاج کرنا چاہیے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کے بعد اگر ہم ریلی نکالتے ہیں، اگر ہم احتجاج کرتے ہیں تو کیا گستاخیاں بند ہو جائیں گی؟ کیا گستاخیاں نہیں کی جائیں گی؟ اگر ہم ریلی نکالتے ہیں تو کیا کفار اور مشرکین کو اور گستاخی کرنے والے لوگوں کو سزا ملے گی؟ یہ مستقل حل نہیں ہے، اس کا تو فائدہ نہیں، اس کا تو نقصان ہے۔ اور دیکھیے پچھلا جو واقعات ہے آپ دیکھ لیجئے، جتنے بھی لوگوں نے ریلیاں نکالی، احتجاج کیا، سارے کے سارے لوگوں نے نقصان اٹھایا، فائدہ نہیں ہوا۔ کہاں فائدہ ہوا؟ مسلمانوں کو مارا گیا، مسلمانوں کو قید کیا گیا، اور مسلمانوں کے گھروں کے اوپر بلڈوزر چلائے گئے، اور جس نے گستاخی کی وہ آرام سے بیٹھے ہیں، آرام سے گھوم رہے ہیں، اور جو ہے حکومت کی پناہ میں لیجئے۔ نقصان مسلمانوں کا ہوا، ان کا تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ احتجاجی ریلی نکالنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ سن لیجئے، جو کہتا ہے وہ بیوقوف ہے، وہ مسلمانوں کا نقصان کرانا چاہتا ہے۔ ہاں کیجئے، ضرور کیجئے، ریلی نکالیے، لیکن اپنے ملک کے قانون کے دائرے میں۔ ہمارے ملک کا جو قانون ہے، کسی کو بھی گھٹنے ٹیکنے پر آپ مجبور کر سکتے ہیں۔ ابھی دیکھا ہوگا آپ نے پچھلے ہی ہفتے کانگریس کے لیڈر کو ای ڈی نے جب بلا لیا تو کیا سے کیا ہو گیا۔ دیکھیے، جو آنے والے دور میں ہو سکتا ہے کہ پی ایم بن جائے، سی ایم بن جائے۔ بڑے بڑے نیتا بھی جیل میں گئے ہیں۔ بہار کا بھی ایک بہت بڑا سی ایم جو ہے ابھی تک جیل کے اندر ہے۔ لیجئے، کیا ان کے پاس طاقت نہیں ہے؟ کیا ان کے پاس قوت نہیں ہے؟ لیکن ہمارے ملک کا جو قانون ہے، اس کے آگے ان کو گھٹنا ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ یہ ہوتی ہے طاقت، عقل استعمال کرنے سے ہوگا، جذبات میں جانے سے، نعرہ لگانے سے نہیں ہوگا میرے دوستو۔ یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، ایک منظم پلاننگ ہے۔ یہ بالکل ہی تیار شدہ، اوپر سے تیار ہو کر کے پلاننگ ہے کہ تم ایسا کرو، مسلمان ایسا کریں گے، ہم مسلمان کے ساتھ ایسا کریں گے۔ قانون کا استعمال کیجئے، جو لوگ قانون جانتے ہیں آپ ان کا سہارا لیجئے۔ جگہ جگہ پر جن لوگوں نے گستاخیاں کی، ریلی نکالے، کچھ نہیں ہوا۔ پورے ہندوستان کے لوگ اگر جگہ جگہ پر کیس بک کرتے تو، کھیڑے گاؤں سے لے کر کے شہر، اور شہر سے لے کر کے بڑے بڑے سٹیاں ہیں، اگر ہر جگہ کے مسلمان اگر کیس بک کرتے تو، اگر ہر جگہ کے مسلمان
بڑے بڑے جو لیڈر ہیں ان کے بعد جا کر کے وہ بولتے نا میمورنڈم دیتے، جو میمورنڈم ہوتا ہے وہ دیتے اور کہتے یہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، آپ کچھ کیجئے تو کتنا اچھا ہوتا، کسی کا نقصان ہوتا نہیں ہوتا. لیکن ایسا کیا ہی نہیں کیا، ایسا مشورہ ہی نہیں دیا گیا. بس ریلی نکالو، ریلی نکالو. مسلمانوں سنیے میری آج ایک پیغام آپ یاد رکھ لیجئے، بھڑکاؤ بھاشن دینے والے لیڈروں کے باتوں میں نہ آنا، نہیں تو آپ کا نقصان ہوگا. سنیے آپ کا نقصان ہوگا. آپ کا جب نقصان ہوگا تو آپ کے پیچھے نہیں آئے گا. آپ کو یقین نہیں ہے میرے باتوں پر؟ 2011 کو یاد کیجئے، ہمارے شہر کا جو فساد تھا. 2011 کے اندر کیا ہوا تھا؟ کچھ مسلمانوں کو پکڑ کے لے گئے. 2011 سے جب میں نیا جب ہی میں آیا تھا آدونی کے اندر، کیا ہے کہ 12 سال ہو گیا، آج تک وہ سارے نوجوان پولیس اور کورٹ کا چکر لگا رہے ہیں، کسی نے انہیں چھڑایا نہیں. کتنے پیسے برباد ہوئے ان کے، کتنی زندگیاں تباہ و برباد ہوئی، کتنی روزی روٹی کو لے کر کے وہ لوگ پریشان ہوئے، کوئی ان کی مدد کرنے آگے نہیں بڑھا. کس کا نقصان ہوا؟ بولیے بھائی. یہی ہوتا ہے، جذبات میں آتے ہیں نوجوان اور بھڑکتے ہیں اور پھر جو ہے الٹا اپنا نقصان اٹھاتے ہیں، کوئی ان کی مدد کے لیے آگے نہیں آتا ہے. یہی میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہوشیار ہو جائیے. یہ جو ہے سیاست کے لیے سب کچھ ہوتا ہے، اپنی کرسی بچانے کے لیے اور شائن ہونے کے لیے لوگ ایسا کرتے ہیں. کیجئے، ہر چیز کیجئے، ریلی نکالیے، قانون کے دائرے میں نکالیے. آپ پرمیشن لیجئے، پرمیشن ہی نہیں لیا جاتا ہے اور ریلی نکال لی جاتی ہے اور پھر پیچھے سے لاٹھی چارج کر دیا جاتا ہے. یہی تو ہو رہا ہے. انلیگل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ قانون کا سہارا لے میرے دوستو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کرے. کیا ریلی نکالنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ نہیں. طریقہ یہ ہے، سنیے میں اب آپ کو حل بتلا رہا ہوں. اس کا حل یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کریں، غیر قوم تک اور غیر مسلمانوں تک ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بتائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں شادیاں کی، 11 شادیاں کیوں کی، اس کے پیچھے راز کیا ہے، یہ کس کا فیصلہ تھا، یہ سارے باتیں بتائیں گے. کون بتائیں گے؟ بولیے. کیا نعرہ مارنے سے ہو جائے گا؟ جو اصل مسئلہ ہے وہ تو بتانی پڑے گی نا. جو کفار اور مشرکین کے اعتراضات ہیں اس کا جواب دینا ہے کہ نہیں دینا ہے؟ نہیں دیں گے تو اس طرح کا مسئلہ تو کھڑا ہی ہوگا نا. ہم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کریں میرے دوستو. جو چھوٹے چھوٹے کتابچے ہیں تیلگو کے اندر، انگلش کے اندر، اور جو پمفلیٹ آتے ہیں بس اڈوں کے اوپر فری میں تقسیم کریں، ریلوے اسٹیشن کے اوپر فری میں تقسیم کریں، ہوائی اڈوں کے اوپر آپ فری میں تقسیم کریں. جو کچھ بھی آپ سے بنتا ہے، جو کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں وہ کیجئے میرے دوستو. آج ضرورت اس بات کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پھیلانے کی ضرورت ہے. کون کی ایک کہہ دیا لے کر کے اٹھ جاتے ہیں. اور یقین مانیے میرے دوستو، مجھے یہ یقین ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ بات بھی نہیں معلوم ہوگی کہ جو گستاخیاں کی گئی ہے، جس نے گستاخی کی ہے عورت نے اور مرد نے، اس نے کیا کہا تھا یہ بھی نہیں معلوم ہوگا. بہت سارے لوگوں کو اس بات کی بھی جانکاری نہیں ہوگی کہ انہوں نے کیا کہا تھا. بس اٹھ گئے جذبات میں آگے، بھڑکیلے بھاشن دینے والے لوگوں کے بہکاوی میں آگے اور اپنا بھی نقصان کر لیا، اسلام اور مسلمانوں کو بھی بدنام کر دیا. میرے دوستو آج طاقت سے زیادہ آج آپ طاقت سے دشمن کو ہرا نہیں سکتے. یہ جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، یہ زبان اور قلم کی طاقت کا دور ہے. یہ جو ہے میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. آپ جو ہے طاقت سے دشمن کو ہرا نہیں سکتے. دشمن یہی کر رہا ہے اور ہم یہی نہیں کر پا رہے. دشمن میڈیا کا استعمال کر کے اسلام کو بدنام کر رہا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے پاس میڈیا ہے نہیں ہے. کوئی اگر کھولتا بھی ہے تو سارے مسلمان مل کر کے اس کو کیا ہے دیش سے نکلنے پر مجبور کر دیتے ہیں. ایسا ہوا ہے. سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. اگر کوئی چلا رہا ہے یا چلانا چاہتا ہے، پورے مسلمان مل کر کے اس کو بند کر دیتے ہیں. تو کیا ہوگا؟ دشمن میڈیا کے سامنے میں آئے گا، اول اور فول بکے گا. اور ہمارے پاس تو میڈیا ہے نہیں، ہمارے پاس تو اخبار ہے نہیں. اب اردو اخبار ہے، اردو اخبار کون پڑھتا ہے بولیے؟ ہمارے پاس نہ تیلگو اخبار ہے، ہمارے پاس نہ انگلش اخبار ہے، ہمارے پاس نہ ہندی اخبار ہے.
بھائی ہم کیسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دفاع کر سکتے ہیں؟ یہ کوئی نہیں سوچ رہا ہے، یہ کوئی غور و فکر نہیں کر رہا۔ آج عقل کی طاقت کی ضرورت ہے، کیسے اور کس طرح سے، سنیے جیتی اور جاگتی مثال۔ اور سب سے آخری بات، ابھی انشاءاللہ اس بارے میں اور بھی باتیں باقی ہیں، اگلے خطبہ جمعہ میں ہم آپ کو ضرور سنائیں گے، اور یہ وقت کی بہت زیادہ ضرورت ہے میرے دوستو۔ عقل کو استعمال کیجئے۔ دیکھیے عقل کو استعمال کرنے سے آپ دشمن کو کیسے ہرا سکتے ہیں؟ عقل کو استعمال کرنے سے آپ بڑے سے بڑے طاقتور کو بھی آپ گھٹنے ٹیکنے پر کیسے مجبور کر سکتے ہیں؟ دیکھیے آج کل ہتھیار استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی، ٹھیک ہے، ہم نے ہنگامہ کیا، کچھ نہیں ہوا، ہم نے ہنگامہ کیا، کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن جیسے ہی ایران، ترکی اور مصر اور دبئی اور کویت اور سعودی عرب نے ہندوستان کے سامان کا بائیکاٹ کیا، معیشت پر کیا ہے، لات ماری، یعنی کہ پیٹ پر لات ماری، اور یہ اعلان کر دیا کہ اب ہم جو ہے ہندوستان سے خرید و فروخت نہیں کریں گے، اب ہم جو ہے ہندوستان کا سامان نہ بیچیں گے نہ لیں گے، ہندوستان کے گیہوں کو بھی لینے سے منع کر دیا۔ کیا ہوا؟ آنن فانن میں جو موجودہ حکومت ہے اس نے اپنی پارٹی کے ان 2 آدمیوں کو نلمبت کر دیا، خارج کر دیا۔ اب کیا سمجھتے ہیں؟ مسلمان یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اس لیے پارٹی سے نکال دیا۔ نہیں، غلط ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی وجہ سے نہیں نکالا، بلکہ جو پیٹ پر لات پڑی اور جو تیل والوں نے تیل لگا کر کے لات مارا، اس کی وجہ سے انہوں نے اس کو پارٹی سے نکال دیا، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جو ہندوستان کا کروڑوں کا نقصان ہوا، جو سامان کی خرید و فروخت رک گئی، اس کی وجہ سے انہوں نے اس کو پارٹی سے نکال دیا، اور جا کر کے وہاں پر پہنچ گیا اور کہنے لگے یہ جو کویت ہے، یہ جو عراق ہے، یہ جو ایران ہے، یہ تو ہمارا دوسرا گھر ہے۔ ایسا بھی آیا ہے، ایسا ٹوٹ کیا ہمارے ہندوستان کے جو پی ایم صاحب ہیں، انہوں نے ایسا کہا۔ اب بولی کیا کہیں گے؟ انہوں نے کچھ کیا؟ گولیاں چلائے، بارود چلایا، اور کیا کہتے ہیں، احتجاج کیا، معیشت کو بائیکاٹ کر دیا۔ جو مالی طاقت ہے، یہ مالی طاقت بہت خطرناک چیز ہے، یاد رکھ لیجئے۔ یہ مالی طاقت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کسی کو کمزور کر دیں گے تو وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گا۔ دیکھیے ہندوستان کے سامان کا بائیکاٹ کیا، ایک دن کا کئی ملین ڈالر کا نقصان ہوا، ایک دن کا، جس سے پورے ہندوستان کا خرچہ چلتا ہے۔ جو لوگ ہندوستان کا خرچہ چلاتے ہیں ان کا کئی ملین ڈالر کا جب نقصان ہوا فوراً نکال دیا گیا۔ جبکہ انہوں نے ایسا کیوں کیا تھا؟ اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے ایسا کہا تھا کہ ہم ایسا کہیں گے تو ہمارے آقا خوش ہوں گے اور ہم کو سیاست میں آگے بڑھایا جائے گا، لیکن الٹا ہو گیا۔ اسے کہتے ہیں حکمت۔ حکمت سے جواب دینے کی ضرورت ہے، مالی طاقت کو کمزور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح کے جتنے ساز و سامان ہیں اس کا ہم بھی بائیکاٹ کریں۔ آج اسی مال کا استعمال کر کے اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے لوگ فلمیں بنا رہے ہیں، ہیرو کو خرید رہے ہیں، ہیروئن کو خرید رہے ہیں، ٹی وی سیریل بنا رہے ہیں، کتابیں بھی چھاپ رہے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا بھی استعمال کر رہے ہیں۔ کیسے کر رہے ہیں؟ مال کا استعمال کر کے، اور ہو نہ ہو ان چیزوں کو دیکھ کر کے، ان چیزوں کو شیئر کر کے ہم بھی اس کو مدد کر رہے ہیں، ہم بھی اس کو پھیلانے میں طاقت پہنچا رہے ہیں۔ لہٰذا ایسی چیزوں کا آپ مت دیکھیے، ہنگامہ ہو جاتا ہے کہ فلاں فلم جو ہے مسلمانوں کے خلاف بنائی گئی ہے، سب سے زیادہ اس کو مسلمان دیکھنے والے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ اس کو شیئر کرنے والے مسلمان ہوتے ہیں۔ بولتے ہیں کہ جو اس کو شیئر نہیں کرے گا اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ بھائی ہم کیوں شیئر کرتے ہیں؟ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ آج کل فیس بک اور یوٹیوب اور ٹویٹر وغیرہ یہ کمانے کا ذریعہ ہے۔ جتنا شیئر ہوتا ہے، جتنا لائک ہوتا ہے، جتنا کامنٹ ہوتا ہے، سب کے اوپر پیسے ملتے ہیں، سب کے اوپر لاکھوں روپیہ ملتے ہیں۔ دیکھنے والے ہم ہی تو طاقت پہنچا رہے ہیں، ہم ہی تو ان باتوں کو پھیلا رہے ہیں۔ لہٰذا میرے دوستو، آپ جو ہے معیشت کو کمزور کیجئے، دماغ کا استعمال کیجئے، اس طرح کی چیزوں کو مت دیکھیے۔ دیکھیں گے؟ نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ، بولے انشاءاللہ نہیں دیکھیں گے۔ اس طرح کے نیوز چینل کا آپ بائیکاٹ کیجئے۔ آپ دیکھتے ہیں ٹی آر پی بڑھتا ہے،
آپ مت دیکھیے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ کہا گیا ہے۔ مسلمان بھی دیکھتے ہیں نا، 7 کروڑ مسلمان میں سے اگر 1 کروڑ مسلمان بھی دیکھتے ہیں تو ٹی آر پی بڑھتا ہے کہ نہیں بڑھتا ہے؟ دیکھنا بند کر دیجئے، اس طرح کی چیزوں کو دیکھیے ہی مت، نہ آپ دیکھیں گے نہ آپ کا دماغ خراب ہوگا۔ دماغ استعمال کرنے کی ضرورت ہے میرے دوستو۔ آج تو آپ نے صرف جو ہے 2 ذمہ داریوں کو سنا ہے، وقت بھی ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ ہم اگلے خطبہ جمعہ کے اندر پھر انہی باتوں کو لے کر کے حاصل ہوں گے، اور وہاں پر ہم 8 ذمہ داریاں بتلائیں گے جو وقت کی بہت زیادہ ضرورت ہے میرے دوستو۔ پیغام یہی ہے، میسیج یہی ہے میرے دوستو کہ ہم اور آپ دشمنوں کے جال میں نہ پھنسیں۔ ہم اور آپ جو بھڑکیلے بھاشن دینے والے ہیں، جو ہمارے قانون کے خلاف جانے والے لوگ ہیں، ایسے لوگوں کے باتوں میں نہ آئیں، ایسے لوگوں کے چکروں میں نہ پڑے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے ہندوستان کے جتنے بھی مسلمان ہیں اور ہمارے ہندوستان کے جتنے بھی لوگ ہیں، اللہ ان تمام لوگوں کے جان اور مال کی اور عزتوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔